اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. ایک طرف ہم نے دیکھے مار کے حق میں پاکستان کو کامیابی ملی, جس طرح بھی فیض صاحب بھی فرماتے ہیں پاکستانی نیشن کا ایک مورال بلند ہوا. آلریڈی ایک عظیم قوم ہے پاکستانی بلا شبہ, لیکن کچھ مسائل تھے, انٹرنل مسائل بھی تھے, ایکسٹرنل مسائل بھی تھے, ٹیررزم, بہت سی چیزوں کو ہم فیس کر رہے تھے. لیکن مار کے حق کی جو کامیابی ہے, دنیا میں پاکستان کو ایک بار پھر سے کہہ لیں کہ آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے, اس طرح سے ایک لیڈنگ رول کی حیثیت سے آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے. اب جس طرح امریکن پریزیڈنٹ مل رہے ہیں, اس کی ٹائمنگ کیسی, کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ جی تھینک یو عادل. دیکھیں دو تین باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو سب سے بڑھ کر یہ کہ دیکھیں بہت خوش آئند چیز ہے یہ, ہم پاکستانی بطور پاکستانی تو ہم سارے کہہ رہے ہیں, لیکن آئی تھنک مور از ٹو گو بائی دا انٹرنیشنل کمنٹیٹرز, جو بین الاقوامی کمنٹیٹرز ہیں, جو سفارتی امور بالخصوص امریکہ میں بہت گہرائی سے اور بہت قریبی ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو ان کے تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں. میں کوٹ کرنے کے لیے مائیکل کوگلمین کا حوالہ دینا چاہتی ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اس بہت غیر معمولی اور ان پریسیڈنٹڈ ملاقات کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو بہت ایکسکلوزیو اس کو قرار دے رہے ہیں کہ اس کی ایکسکلوزیوٹی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علاوہ آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر کے دوسرا اور کوئی اس طرح کا فورن ڈگنیٹری نہیں ہے جو کہ مدعو ہوا ہو. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف از آن دا ریکارڈ, جس کا حوالہ ابھی فیض صاحب نے بھی دیا, کہ انہوں نے خود کہا ہے, کیونکہ اس کی بہت بدقسمتی میں سمجھتی ہوں ویسے تو کہ کئی سارے پاکستانی لوگ جو کہ کرٹیکل ہیں اس وقت حکومت کے اور ریاست کے. دیکھیں کرٹیکیلٹی کوئی بری چیز نہیں ہے, کرٹیکیلٹی اور فریڈم آف سپیچ ہمارا بنیادی حق ہے اور ہمیں کوئی اور نہیں بلکہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن وین آئی تھنک کرٹیکیلٹی میں بھی کچھ ریشنلٹی ہونی چاہیے. وہ اس کو اگر دلیل ہے, دلائل کے اوپر کوئی انسان کرٹیکل ہو رہا ہے تو ہم اس کرٹیک کے, اس کرٹیسزم کے ہم بہت خواہاں ہیں, اس کے مداح ہیں. اور حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ اس طرح کی کرٹیسزم کی ملک کو ضرورت بھی ہے. لیکن اگر اس کرٹیک میں ریشنلٹی نہیں ہے یا دلائل نہیں ہے تو پھر وہ صرف تنقید برائے تنقید ہے. پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک ڈسٹرکٹیو تنقید ہے جس کا شاید مقصد کچھ اور ہی ہے. لیکن پھر بھی میں کسی کو بلیم کرے بغیر یہ بات کر رہی ہوں کہ جتنے بھی اس کے اوپر مجھے کچھ اوپینینز پاکستان سے نظر آ رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کا اشارہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی کوئی یہ جو اسرائیل ایران تنازع چل رہا ہے اس میں پاکستان کوئی اس طرح کی معاونت کر رہا ہے امریکہ کی, اور کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونے والا ہے, کوئی فری لنچ نہیں ملے گا ہمیں, پہلے بھی نہیں ملا. لیکن اس میں تو ریاست پاکستان کا بڑا ایک واضح موقف ہے. آرمی چیف نے بھی بلکہ جب واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا, وہاں پر بھی کہا کہ ہم ایرانی جو قوم ہے ہم اس کی سپورٹ جاری رکھیں گے اسرائیل کے خلاف. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کی کہ جو پیس کے حوالے سے کوششیں ہوں گی اس کا پاکستان ڈیفینیٹلی حصہ بنا رہے گا. مزمل صاحب, ایک غیر معمولی جو ہے یہ ملاقات ہے, جی اس پر میں یہی بات کر رہی ہوں, میں یہی کہہ رہی ہوں, آئی ہوپ میری آواز آپ کو صحیح پہنچ رہی ہے. میں یہی بات میں بھی عرض کر رہی ہوں آپ سے کہ دیکھیں جب وہ کرٹیکیلٹی آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہوں, لیکن اگر تنقید سے آپ اس کے بیسک جز کو ہٹا دیں, یعنی کہ ریشنلٹی کو, دلائل کو ہٹا دیں, تو پھر وہ تنقید کا کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا, وہ بالکل پوائنٹلیس ہی تنقید نظر آتی ہے. تو اس پورے ٹرپ کے اوپر جو تنقید آ رہی ہے اسی لیے پوائنٹلیس ہے کہ آرمی چیف تو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایران کی حمایت اور برملا حمایت اور ہر طرح سے, اب پاکستان کی پارلیمنٹ سے بڑا تو کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی دوسرا انسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے, نہ کوئی دوسرا فورم ہے. پارلیمان سے ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ آوازیں جا چکی ہیں اس تنازع کے دوران کہ ہم لوگ یکجہتی سے فل تھروٹل کھڑے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ. ہمارے وزیر دفاع نے تو باقاعدہ یہ کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ ان کی تھوڑی زبان اور اچھی ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے تو ٹویٹ کر کے باقاعدہ جو اسرائیلی جو بربریت ہے اس کو گالیوں سے بھی مخاطب کیا ہے. آپ نے تو دیکھا ہوگا کافی پھیلا ہوا ہے. تو پوائنٹ ہے کہ پاکستان اتنا اس سے زیادہ کلیئر نہیں ہو سکتا ہے. اتنی ایکسپلیسٹ ایک بات اگر کھل کے کی جا رہی ہے اور برملا طور پر کیا جا رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ تن من دھن سے کھڑے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات اسی طرح لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہے. اور اگر اس کے باوجود آرمی چیف کو مدعو کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک بہت ایکسکلوزیو میٹنگ میں, تو جو میرے پاس انسائیڈرز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیچ کی راہ, کوئی نیگوسیشنز کی راہ نکالنے کی اب کوشش کی جائے گی. پاکستان تھرو دا آرمی چیف اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے اور آل آئیز آن ہم فار دس, کیونکہ میرے پاس یہی بہرحال اس کے حوالے سے انسائیڈرز ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ باور بھی کرانے کی ہماری کوشش ہوگی کہ اگر آپ کلیم کرتے ہیں کریڈٹ پاک بھارت تناؤ کو کم کرنے کا اور سیز فائر کرانے کا, تو وہ کریڈٹ ادھورا ہے جب تک آپ اس اہم تنازع میں, اس اہم مسئلے میں آپ ثالثی نہیں کرتے, اور جب تک آپ اس اہم مسئلے میں آپ
किसी तरह से दोनों फरीकैन को टेबल पे लाने का काम अदा नहीं करते, तब तक ये सीज फायर या ये पूरी चीज जो है वो अधूरी है। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अपने दिल के बड़ा करीब मानते हैं। अभी भी उन्होंने यही बात की जब उन्होंने इस हवाले से बयान दिया कि उन्होंने कहा मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, मेरे ऊपर तो किताब लिखनी चाहिए कि जिस तरह से मैंने सीज फायर करवाया 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के दरमियान। तो ये जो किताब है, आई थिंक अगर इस बात के ख्वाहा हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के उनके ऊपर वाकईतन क्रेडिट देते हुए किताब लिखी जाए, सो इस मसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूएस एक कदम बल्कि कई कदम पीछे हटा है जब से ईरान ने जो है अपना रिटेलिएटरी एक्शन किया है, लेकिन मुझे लगता है ये भी अधूरा है। कई कदम पीछे हटने से भी काम नहीं चलेगा। असल काम आई थिंक तभी होगा और प्रेसिडेंट ट्रंप को बतौर एक इंटरनेशनल मीडिएटिंग फिगर तभी देखा जाएगा जब वो ईरान इजराइल तनाज़ा हल करने में बल्कि इलेक्शन से पहले जो आप देखना जो उनकी कैंपेन थी वो भी जंगे खत्म करवाने के हवाले से इजराइल को बताएंगे कि वो कहां गलत हैं और कितने गलत हैं। बिल्कुल आपने